حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ کے نام پر قرآن پاک میں پوری ایک سورت جس کا نام ہے سورہ یونس۔ حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، کفر اور شرک میں مبتلا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ اگر تم لوگوں نے بت پرستی نہ چھوڑی تو ان قریب تم کو اللہ کا عذاب آ گھیرے گا۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا کہ ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو کی، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کی تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کی سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے۔ جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معافیاں مانگنے لگے، آپس میں معافی تلافی کرنے لگے، گر سچی توبہ کر کے خدا عز و جل سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ دھواں اور عذاب کی بدلیاں رفع ہو گئی اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن اور چین کے ساتھ رہنے لگے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر اور غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے۔ کشتی نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے، چنانچہ کشتی والوں نے اعلان کر دیا ہماری کشتی میں کوئی ظالم گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہگار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، اللہ کے حکم سے نہیں تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے۔ السلام نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ تھے۔ آپس میں گفتگو کرنے لگے یہ حسین نوجوان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ پاک دامن نوجوان ہے، یہ بے گناہ نوجوان ہے، اس کو کیسے سمندر میں پھینک سکتے ہیں؟ آخرکار انہوں نے قرعہ اندازی کی جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا اور کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، ہر مرتبہ آپ کا نام نکل آتا۔ اس طرح مجبور ہو کر انہوں نے یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی۔ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے دے۔ آخرکار کشتی والوں نے آپ کو پانی میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں قید رہے، مگر اسی حالت میں آپ نے ایک آیت کریمہ کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا۔
مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ خدا عز و جل کی شان کہ آپ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سایہ میں آرام کرتے رہے، اور ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح شام آپ کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت اور